السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلی ویڈیو میں آپ نے پہلے 3 سوال سنے ہیں اور اس کے بعد پھر اب اگلا سوال ہے حدیث شریف والا، چوتھا، پانچواں اور چھٹا 3 سوال آپ اس ویڈیو میں سماعت فرمائیں گے BSc کی اسلامیات لازمی کے۔ تو اگلا سوال ہے جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا ترجمہ اور تشریح کیجیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، ان معاویہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ حدیث کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ فہم دین کی فضیلت اس میں بیان کی گئی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کی بھلائی اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ کسی کو فہم دین حاصل ہو جائے۔ اسلامی علوم میں فہم دین کا درجہ قرآن و حدیث کے بعد ہے، لیکن اس علم کے لیے قرآن، حدیث، علوم عربیہ اور اصول فقہ میں مہارت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خاص طبی مناسبت اور عقلی صلاحیت بھی بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اس علم کی فضیلت اس طرح بھی بیان فرماتا ہے، فلولا نفر من کل فرقۃ منہم فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، پس ان کے ہر گروہ میں سے کچھ افراد کیوں نہیں ایسے نکلتے جو دین میں سمجھ پیدا کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی حدیث شریف میں بھی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک فقیہ یعنی علم فقہ رکھنے والا، دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والا، وہ 1000 عابدوں سے زیادہ شیطان پر باری ہے۔ حدیث کی ترجمہ اور مختصر تشریح میں نے عرض کر دی ہے۔ اب ہے جی سوال نمبر 5، خدمت خلق سے کیا مراد ہے اور اس کی اہمیت واضح کیجیے۔ میں بس چند اس کے نکات بیان کرتا ہوں، بیٹا آپ نے اس کو وضاحت کے ساتھ لکھنا ہے۔ اس کو لانگ کوسچن کہتے ہیں اور لانگ کوسچن کم از کم 2-2.5 پیج کا ہونا چاہیے۔ خدمت خلق کا مطلب ہے کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا۔ خدمت خلق اللہ کی مخلوق کے بھلائی کے کام کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان جب اپنے بھائی کی خدمت میں ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کاموں میں ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں نبی پاک فرماتے ہیں، خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع کے کام کرتا ہے، یعنی خدمت خلق۔ اس میں موجودہ این جی اوز اور ویلفیئر کی تنظیمیں اور سوشل ویلفیئر کے کام کرنے والے احباب کے کام، اس کو خدمت خلق کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت فضیلت بیان فرمائی ہے اور قرآن کریم میں بھی آیا ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور نیکی میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ مسلمان والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں۔ مومن آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت خلق سے مراد یہی نہیں ہے بس کہ انسانوں کی، بلکہ خدمت خلق کا دائرہ وسیع ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق کی آپ نے خدمت کرنی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی گزر رہا تھا، اسے پیاس لگ گئی تو اس نے کنویں میں دیکھا، کنویں کے اندر اتر کے، پانی نیچے تھا، وہ جا کے پانی پی کے باہر آ گیا۔ باہر آ کے اس نے دیکھا کہ ایک کتا بھی باہر زبان باہر لٹکا کے پیاس کی شدت کا اظہار کر رہا تھا۔ تو اس نے سوچا کہ جیسے مجھے پیاس لگی ہے اس کو بھی لگی ہے، تو وہ نیچے گیا، پھر دوبارہ اور اپنے جوتے میں پانی ڈال کے لایا اور 2-3 دفعہ لا کے اس نے کتے کو پلایا۔ تو سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کے بدلے اس کی بخشش و مغفرت فرما دی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جانوروں کے ساتھ بھی
اور اللہ کی ساری مخلوق کے ساتھ بھی آپ نے ہمدردی کرنا، اسے خدمت خلق کہتے ہیں، کیونکہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ ایک موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کی بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ایک کتیا کے بچے چھوٹے تھے اور وہ دودھ پی رہے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے 2 صحابہ کو فرمایا کہ ادھر کھڑے ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ لشکر جلدی سے ان کے اوپر سے گزر جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی حفاظت کا بھی انتظام فرمایا۔ اس طرح کی اور کئی مثالیں ملتی ہیں۔ بہرحال خدمت خلق سے مراد ہے اللہ کی مخلوق کی مدد کرنا، ہمدردی کرنا، ان کی خدمت کرنا۔ اب ہے جی آخری سوال ہے، سوال نمبر 6، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر از روئے قرآن اور حدیث۔ امر بالمعروف کا مطلب ہے نیکی کا حکم دینا، اور نہی عن المنکر کا مطلب ہے برائی سے روکنا۔ یعنی ایک مسلمان کا شیوا ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو کوئی اپنا کام کرے کرے، نہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث شریف ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذالک اضعف الایمان۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے وہ اسے اپنے ہاتھ سے روک دے، اگر وہ اس کی طاقت نہیں رکھتا ہو تو اپنی زبان سے روکے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا ہو تو اپنے دل سے برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ برائی کو دل سے برا جاننا یہ چھوٹے ایمان کے نچلے درجے کا کام ہے۔ باقی شریعت میں نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنے کی فضیلت بیان ہوئی ہے، اور یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ یہ بس علماء کرام کا یا حکمرانوں کا کام نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کہیں بھی وہ دیکھے برائی تو اسے روکے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ سرکار کی حدیث کے اس کے مطابق پھر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر حکمران ایسا نہیں کریں تو پھر کیا کرنا چاہیے۔ اس صورت میں امت مسلمانہ کی دوہری ذمہ داری ہے کہ معاشرے کی اصلاح کی ذمہ داری عام مسلمانوں پر آ پڑتی ہے۔ اس ضمن میں علماء، امراء اور معاشرے کے با اثر افراد کا یہ فرض ہے کہ وہ فریضہ سر انجام دیں۔ اس کے 3 درجے ہیں۔ سب سے پہلے کہ ہاتھ سے روکے، اگر اس کی طاقت نہیں، فتنے کا اندیشہ ہے تو زبان سے منع کرے، اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے، فتنے کا اندیشہ ہے تو وہ اپنے دل سے برا جانے، یعنی کم از کم اس کو دل سے تو برا جاننا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو فضیلت عطا فرمائی گئی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم لوگوں میں سے بہترین امت ہو جو لوگوں میں سے نکالے گئے ہو، تو تم حکم دیتے ہو نیکی کا اور روکتے ہو برائی سے۔ اس طرح کے مضمون کی اور کئی آیا کریمہ ہیں۔ اس کا مفہوم یہی ہے کہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی نگہبان ہے اور ہر کسی سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یعنی گھر کا فرد، گھر کا سربراہ اپنی فیملی کا وہ نگہبان ہے اور ان کے اچھے برے معاملات کا وہ جواب دہ ہوگا۔ اس لیے گھر میں، ہمارے معاشرے میں بڑے بوڑھے آتے جاتے کوئی غلط کام کر رہا ہو تو کہتے ہیں بیٹے یہ نہ کرو، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے، اس طرح نہ کرو۔ کبھی غصے سے، کبھی لاڈ پیار سے روکتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اور آتے جاتے کہتے ہیں کہ بڑوں کی عزت کیا کرو، والدین کا احترام کیا کرو، نماز پڑھا کرو، چلو بھی آؤ مسجد میں اذان ہو گئی۔ اس طرح اسے کہتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ تو یہ بیٹا ہو گئی 2 ویڈیو میں اس پیپر کی ڈسکشن۔ آپ نے اس کو بغور سننا ہے اور اس کے مطابق پیپر حل کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔